ہمارے رسول کرم کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 6000 سال بعد ہوئی تھی۔ اس وقت انسانوں میں اچھے اور برے کی تمیز کا احساس خاصا بہتر ہو چکا تھا، مگر پھر بھی عرب کے لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، ان کے اخلاق بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی اور درگزر کر دینے والی باتوں پر بھی لڑتے مرتے تھے۔ مثلاً ایک قبیلے کے لوگوں نے اپنے جانور کو دوسرے قبیلے کے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پلا دیا، اسی بات پر ایسی جنگیں ہو رہی تھیں کہ دونوں اطراف سے لوگ مر رہے تھے۔ یہ لوگ لڑکوں کی پیدائش پر تو بہت خوش ہوتے تھے، مگر کسی لڑکی کی پیدائش پر ان کے ہاں صف ماتم بچھ جایا کرتی تھی، اور اکثر لوگ تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور اس پر انہیں کوئی خوف و شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ یمن کے ایک بادشاہ ارہا نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کر لیا تھا، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل دینے کے لیے ہاتھیوں کا غول لے کر مکہ تک پہنچ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ناپاک ارادے ننھے منھے پرندوں کے ہاتھوں خاک میں ملا دیے۔ اب کی ولادت اس عظیم سانحہ کے چند ماہ کے بعد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اب کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کئی ایسے واقعات بھی رونما ہوئے جو عام زندگی میں رونما نہیں ہوتے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب کی ولادت کے وقت آگ کی عبادت کرنے والوں کی کئی سالوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور اس کے عظیم الشان مینارے زمین بوس ہو گئے۔ کعبہ کے اندر رکھے بت جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے بھی زمین بوس ہو گئے۔ اب کے والد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور وہ اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے، اب کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ اب کی ولادت کی خبر سن کر دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے۔ اب کے چچا عبد المطلب نے اس خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو اپنا دودھ پلانے کا حکم دیا، اور اس خوشی میں اسے آزاد بھی کر دیا۔ رسول کرم کے نبوت کے اعلان کے بعد ابولہب نے ہی اب کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں لے گئیں۔ اس وقت عرب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں امراء کا دستور یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحت افزا مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا کہنا ہے کہ جب وہ اب کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھیں تو ان کی سواری جو پہلے بہت سست رفتاری سے چل رہی تھیں سبک رفتاری سے چلنے لگی، اور اس نے ان کے پورے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کا گاؤں قحط سالی کا شکار تھا، مگر اب کے آ جانے سے وہاں بھی بہار آ گئی تھی۔ ان کی بکریاں جو کہ پہلے دودھ نہیں دے رہی تھیں پھر سے بھرپور طریقے سے دودھ دینے لگیں۔ 2 سال تک وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور آپ کی برکت سے ان کا اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ اب کو لے کر واپس مکہ آئیں تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ اب کی عمر ابھی 6 سال ہوئی ہوگی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ پا گئیں، تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری اب کے دادا حضرت عبد المطلب پر آ گئی۔ وہ بھی 2 برس بعد وفات پا گئے تو چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ الفاٹیلیا۔ اب کی جوانی بھی ایسی شاندار تھی کہ پورے عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب کے اچھے اخلاق اور کردار کی ہر شخص ضمانت دیتا تھا، اسی لیے اب کو صادق و امین کہا گیا۔ اب بچپن اور جوانی میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبکہ اب بہت کم سن تھے، اب کے قبیلے کے لوگ اب کو ایک دیوی کے استھان پر لے گئے۔ وہ لوگ اپنی رسومات کرتے رہے، مگر اب نے ان کی تقلید میں کوئی بھی کام نہیں کیا۔ رضاعت کے دور میں اب اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بنو سعد کے قبیلے میں بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ رضاعت کے بعد جب اب اپنے دادا کے گھر آ گئے تو اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ اب جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے، اور کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ اب بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے۔ جب اب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر شریک طعام ہوتے تو سب کے پیٹ بھر جاتے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کر دی تھی کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے بھائی محمد کو ضرور شریک کر لیا کرو۔
حضرت ابو طالب کا کہنا ہے کہ اب بچپن سے ہی بہت سنجیدہ تھے، کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی کی عیب جوئی کی۔ اب کی چچی ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد بھی اب کا بہت خیال رکھا کرتی تھیں۔ اب کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اب کے ہم عمر تھے، جبکہ دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب اب سے 2 سال ہی بڑے تھے۔ اب ان کے ساتھ مل کر فن حرب سیکھا کرتے تھے، یعنی جنگی ترتیب لیتے تھے۔ جب اب کی عمر 12 برس ہوئی تو اب اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ یہ تجارتی قافلہ کئی جگہوں پر پڑاؤ کرتا ہوا شام کے سرحدی شہر بصر میں ایک عیسائی عبادت گاہ کے سامنے پہنچا تو وہاں کے راہب بہرا نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم لوگ گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھکا نہ ہو، اور ایسا کسی نبی کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں بہرا نے اب کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا اور کہا کہ اس بچے کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اب کو اپنے غلاموں کے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیا۔